السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خوش آمدید میرے پوڈ کاسٹ اختر رضا پوڈ کاسٹ میں۔ چونکہ میں نے کچھ روز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک پوڈ کاسٹ لے کر آنے والا ہوں جہاں پر میں علماء دین سے آپ کو روبرو کروں گا، جو کہ آپ کو کچھ ایسے سوالوں سے آشنا کریں گے جو کہ بیجا اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آئیے اس پوڈ کاسٹ کی شروعات، اس پوڈ کاسٹ کا پہلا ایپیسوڈ میں اس عالم دین کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے علاقے کے، ہمارے قصبے کے بہت ہی مانے اور جانے والے جدید عالم، بلکہ ایک بہت ہی اچھے مقرر، جن سے میری مراد حضرت مفتی صدام حسین اظہری صاحب تگلا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ان سے روبرو کرتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ آج حضرت مولانا مفتی صدام حسین اظہری صاحب کے کچھ گفتگو سے اور کچھ نصیحتوں سے انشاءاللہ الرحمن آشنا ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے میں اپنا پہلا سوال بہت ہی جلدی کے ساتھ ان سے پیش کرتا ہوں اور آپ کو اس سے روبرو کرتا ہوں۔ حضرت، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ چیزیں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہے، اور اس نام پر، جیسے رسومات کے نام پر کیا ہوتا ہے کہ شادیاں ہو رہی ہیں، اور شادی ہونے کے بعد جو لڑکی جاتی ہے سسرال میں، اور جب محرم کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، محرم کا چاند، شادی ہونے کے بعد جو پہلا محرم کا چاند ہے وہ مائکے میں جا کر دیکھنا یہ ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ تو کیا اس کی کیا حقیقت ہے اور اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک ایسا دینی اور علمی چینل شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ثبات قدمی عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ سراسر جاہلوں کی عوامی سوچ ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس کی شادی ہوئی وہ سسرال گئی، اب سسرال جانے کے بعد جب پہلا محرم آئے تو اس کو چاند دیکھنے کے لیے مائکے بلانا اور اس کے آنے کو ضروری سمجھنا، یہ ہماری شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ نہ ہی قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، نہ احادیث رسول کے ذخائر میں کہیں موجود ہے، اور نہ ہی کسی بزرگ کا فرمان ہے۔ ہاں، اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ہی ہوگا، ان سے سوال کیا جائے کہ وہ دلیل پیش کریں کہ کس جگہ انہوں نے اس بات کو پڑھا ہے، وہ کون سی کتاب ہے۔ وہ دلیل پیش کر دیں گے، وہ دلیل معتبر ہوگی تو قبول کیا جائے گا، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ محض رسم و رواج کا حصہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جی حضرت، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ ماتم کرنا شروع کرتے ہیں اور شوق مناتے ہیں، اس وے میں لے کر کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اس کو ماتم کے طور پر پیش کرنا یا پھر شوق منانا، اس کا یہ کیسا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب اس پر کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے، تو وہ اس مصیبت اور بلا پر صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی دعا کرے۔ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم تمہیں کبھی الگ الگ طرح کی مصیبتوں سے آزمائیں گے، کبھی جان کی کمی، مال کی کمی، پھلوں کی کمی، رزق کی کمی، کبھی کبھی کوئی نہ کوئی مصیبت تم پر ڈالیں گے اور آزمائیں گے کہ تم ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو اب ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بندے پر مصیبت آئے تو بشر الصابرین، جس نے اس مصیبت پر صبر کیا اس کو خوشخبری دے دو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب اسے مصیبت آئی تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔
ان لوگوں کے لیے خوشخبری اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر کسی بھی طرح کی بلا آئے، کسی بھی طرح کی مصیبت آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اب رہی بات ماتم کرنے کی، تو ماتم کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ صبر کرو۔ تو اگر جو حضرات ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، وہ گویا قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام نسائی، امام ابن ماجہ، بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے۔ امام مسلم کے میں الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوی الجاہلیہ، یعنی وہ انسان کہ جس نے اپنے چہروں کو نوچا، اپنے گریبان کو چاک کیا، پھاڑا، یعنی جب اس پر کوئی مصیبت آئی، اس کے گھر کوئی انتقال کر گیا، کسی بھی اپنے چہروں کو نوچا، گریبان کو پھاڑا، یا زمانے جاہلیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تبلیغ سے پہلے کسی کے گزر جانے پر لوگ جس طرح چیخو پکار کرتے تھے، اس طرح کی چیخو پکار اگر کسی نے کی ہے تو وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، یعنی ہم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اب ایسے موقع پر دیکھا جائے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو حضرات نوحہ کرتے ہیں، جو حضرات ماتم کرتے ہیں، وہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر نہیں ہیں، بے شک ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہیں۔ اور جہاں تک میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ماتم اور نوحہ یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ جی بالکل، الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس سے پاک ہے، منزہ ہے اور بری ہے، لیکن پھر بھی اگر اہل سنت کے جو حضرات اس کام کو کرتے ہوں گے، آپ کے چینل کے ذریعے سے میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس حرام کام سے باز آ جائیں اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں آ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسرے سوال کا دوسرا ٹکڑا آپ کا تھا سوگ منانا۔ تو سوگ کا مفہوم کہیں نہ کہیں اہل سنت و جماعت کے عوام میں پایا جاتا ہے، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ محرم شریف کا جب چاند طلوع ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نیا گھر بنوا سکتے ہیں کہ نہیں بنوا سکتے، عمدہ پکوان پکا سکتے ہیں کہ نہیں پکوا سکتے، سفر پر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سوالات کو سننے کے بعد، اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ نہیں، نئے گھر کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، شادی نہیں کر سکتے ہیں، سفر پر نہیں جا سکتے ہیں، تو وہ گویا کہ اس کو منع کرتے ہیں۔ تو یہ منع کرنے کا مفہوم کہیں نہ کہیں سوگ پر دلالت کرتا ہے، گویا کہ وہ ایک طرح کا سوگ مناتے ہیں کہ جس مہینے میں سید الشہداء، جگر گوشہ بطور امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے، اس مہینے میں ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے، تو سوگ مناتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کرنا بھی صحیح نہیں ہے،